قوم سمود کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام۔ قوم سمود قوم عاد کے بعد تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی ہود علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا کہ بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا پروردگار ہے۔ لیکن وہ ایمان نہیں لائے اور کہنے لگے اگر تم سچے ہو تو ہمارے لیے اس چٹان سے اونٹنی نکال دو اور اس کی صفات ایسی ہو کہ وہ اونٹنی پتھر سے نکلتے ہی 10 ماہ کی گاہ بہن ہو، اتنی لمبی ہو، الغرض کہ طرح کی شرطیں لگائیں۔ تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اگر میں تمہارا سوال پورا کر دوں گا تو کیا تم اس دین پر ایمان لے آؤ گے جو میں لایا ہوں اور جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ ان کا مطالبہ پورا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے چٹان پھٹ گئی اور اس میں سے انہی صفات کے ساتھ 10 ماہ کی گاہ بہن اونٹنی نکل آئی۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں پر خوفداری ہوا اور بہت سے لوگ ایمان لے آئے، لیکن اکثر لوگ کفر پہ ہی قائم رہے۔ جب اونٹنی ظاہر ہوئی تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نشانی ہے کہ میں جو دین لایا ہوں وہ بالکل سچ ہے، اس کو چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں کھاتے پھرے، اس کو نقصان پہنچانے کی غرض سے نہ چھونا ورنہ تم کو اللہ کا عذاب آ پکڑے گا۔ یہ اونٹنی جہاں چاہے پھرے اور پانی پر ایک دن اونٹنی کی باری ہوتی ہے، باقی لوگ اپنی ضرورت دوسرے دن پوری کرتے تھے۔ یہ اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ ساری بستی کے لیے کافی ہوتا۔ بستی میں سے ایک جماعت نے منصوبہ بنایا کہ ایسے کب تک چلے گا، ہم لوگ اس اونٹنی کو ذبح کر دیتے ہیں تاکہ ان کو پانی زیادہ مقدار میں ملے اور وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے۔ یہ 9 آدمیوں کی جماعت تھی۔ اونٹنی کے لیے گھات لگا کر تاک میں بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی پانی پی کر ان کے سامنے سے گزرنے لگی تو مصرع نامی شخص نے تیر چلایا جو اونٹنی کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ پھر ان میں سے قدار بن سال آگے بڑھا اور تلوار سے بڑی شدت سے وار کیا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ تو بیچاری اونٹنی لاچار ہو کے زمین پہ گر پڑی اور ایک زوردار چیخ ماری تاکہ اس کا بچہ خبردار ہو کے ظالموں کے چنگل سے کہیں دور بھاگ جائے۔ پھر ان لوگوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا اونچے پہاڑ پہ چڑھا اور زور سے چیخیں ماری، پھر وہ بچہ چٹان میں داخل ہوا اور اس میں غائب ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے پھر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کر لی۔ قوم سمود اونٹنی کے قتل کے فراغت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنانے لگے، اور وہ بھی اسی رات جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے مکر کیا تو ہم نے بھی مکر کیا، ان کو پتہ بھی نہ چلا، اور اللہ نے ان کی قوم سے بھی پہلے ان پر پتھر برسائے اور سر کچل ڈالے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا قتل کا منصوبہ بنایا تھا، اور باقی بستی کو 3 دن کی مہلت کے بعد جب صبح ہوئی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئی جس سے وہ لوگ دہل گئے، روحیں خوف سے نکلنے لگی، اور پھر وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ گرے ہوئے ملے، جسم میں روح کا ذرہ نہ رہا اور نہ کوئی حرکت باقی رہی۔